دلی نام تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تخت دہلی پر حکمرانی کرنے والے مختلف خاندانوں کی۔ یہ بھی بتائیں گے کہ دلی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ غیروں کے علاوہ اپنوں کا خون بہانے سے بھی نہیں کتراتے تھے۔ آخر کیا وجہ اور اہمیت رہی ہے دہلی کی تاریخ میں، اور اس کی خونی تاریخ کیا ہے؟ میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ دلی تاریخ میں ایک ایسا نایاب تخت رہا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹوں نے اپنے باپ کو قتل کرا دیا اور باپ بھی اپنے بیٹوں کو اس تخت کی خاطر مار دیتے رہے۔ دہلی پر جب راجپوتوں کی حکومت تھی تو افغانوں نے راجپوتوں سے دہلی جیت کر اس پر اپنی حکمرانی شروع کر دی۔ اس افغان سلطنت کا حاکم محمد غوری جب مرا تو اس کے بعد دہلی ان کے غلام قطب الدین ایبک کی حکمرانی میں آئی۔ قطب الدین ایبک چونکہ ایک غلام تھا لہٰذا وہ دلی کا ایک اچھا حکمران ثابت ہوا۔ وہ اپنی فوج اور عوام میں انعامات تقسیم کرتا رہتا، اسی وجہ سے عوام نے انہیں لکھ بخش کا نام بھی دیا۔ وہ اپنے دور کے بہترین شاہکار چھوڑ گئے جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ ان مشہور یادگاروں میں قطب مینار سب سے مشہور ہے۔ 5 سال دلی پر حکمرانی کرنے کے بعد ان کی موت گھوڑے سے گر کر ہو گئی۔ ان کے بعد ان کے داماد غیاث الدین التتمش نے دہلی کا تخت سنبھالا۔ التتمش نے تخت سنبھالنے کے بعد سلطنت کو مزید بڑھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے منگولوں کو دہلی پر حملہ کرنے سے بھی روکے رکھا۔ انہوں نے خود تو کسی ریاست پر حملہ نہ کیا بلکہ کسی اور کو بھی دہلی پر حملہ کرنے کا موقع نہ دیا۔ انہوں نے 40 وزیروں کی ایک کابینہ بھی بنائی جو سلطنت کے اہم معاملات میں اپنے اختیارات استعمال کرتی تھی۔ اس کے علاوہ التتمش نے فوج کے عہدے کے حساب سے تنخواہیں بھی دینے کا نظام بنایا۔ ان کی موت کے بعد ان کی سب سے بڑی بیٹی رضیہ سلطانہ نے دہلی کا تخت سنبھالا، جو دلی کی پہلی اور آخری خاتون سلطان بنی۔ ان کی عورت ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں نے ان کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صرف 4 سال دہلی پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد بہرام شاہ نے انہیں مار کر دہلی کا تخت اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بہرام شاہ کے بعد کئی سلطان آئے اور گئے لیکن کوئی بھی ٹک نہ پایا۔ اس کے بعد ایک ایسا سلطان آیا جو 21 سالوں تک دہلی پر راج کرتا رہا۔ وہ تھے غیاث الدین بلبن۔ بلبن نے التتمش کے بنائے گئے سسٹم کو ختم کر دیا، پوری سلطنت میں جاسوسوں کا ایک اہم نیٹ ورک بنایا۔ اسی وجہ سے ایک طاقتور فوج تیار بھی کر ڈالی۔ اس کے خلاف جو بھی جاتا اس کی موت پکی تھی۔ آخرکار بلبن بھی مر گیا۔ اس کے بعد ان کے پوتے معیز الدین کیقباد نے تخت سنبھالا۔ معیز الدین کیقباد ایک کمزور حکمران ثابت ہوا۔ ان کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ایک جاگیردار جلال الدین خلجی نے ان کو مار کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے خلجی سلطنت کی۔ خلجی سلطنت کا آغاز 1290 سے ہوتا ہے اور یہ 1310 تک قائم رہتی ہے۔ ہندوستان کی یہ چند طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ جلال الدین خلجی کو بھی اس کے داماد علاء الدین خلجی نے مار کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ علاء الدین خلجی نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی سلطنت کو بہت بڑھا دیا۔ اس نے اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کیا اور ساتھ ہی ساتھ اندرونی جنگوں کے باوجود اس نے منگولوں کو ہندوستان میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ جب علاء الدین خلجی مرا تو اس کے 6 سالہ بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت نشین کیا گیا، لیکن تمام اختیارات اس کے مشہور جنرل ملک کافور کے پاس تھے۔ ملک کافور کو بھی وزیروں نے مار دیا۔ شہاب الدین کے بھائی مبارک شاہ نے تخت پر قبضہ کر کے خود کو سلطان بنا دیا۔ علاء الدین خود کو ہندوستان کا ایک طاقتور اور جنگجو قسم کا حکمران ثابت کر چکا تھا، لیکن اس کا بیٹا بہت نالائق نکلا۔ وہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا اور عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منایا کرتا۔ سارے وزیر اور فوج سلطان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آخرکار ان کو بھی انہی کے جنرل نے مار دیا۔ اس کے بعد پنجاب کے جاگیردار غازی ملک نے دلی پر قبضہ کر کے خلجی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور تغلق سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ یہ سلطنت 1320 سے 1414 تک قائم رہی۔ غازی ملک کو بھی ان کے بیٹے محمد بن تغلق نے قتل کر دیا اور خود سلطان بن گئے، لیکن یہ فیصلہ کرنے میں بہت جلد باز تھے۔ ان کا ایک فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے دہلی کی بجائے دولت آباد کو دارالحکومت بنانے کی کوشش کی تاکہ منگولوں کے حملے سے بچا جا سکے، لیکن وہ جو ہی دہلی چھوڑ کر نکلے تو منگولوں نے دہلی پر حملہ کر دیا اور انہیں واپس دہلی کی طرف آنا پڑا۔ ان کی موت کے بعد دہلی نے فیروز شاہ تغلق نام کا ایک حکمران پایا۔ وہ ایک قابل حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے بہت سے فلاحی کام کیے۔ وہ غریب لڑکیوں کی شادی، بزرگوں کو پنشن، عوام کو مفت دوائیں جیسے عظیم کارنامے سر انجام دینے والے حکمران تھے۔ بالآخر ان کی بھی موت ہو گئی۔ اس کے بعد دہلی کو کوئی قابل حکمران نہ ملا اور اسی دوران دہلی پر امیر تیمور نے حملہ کر کے لاکھوں لوگوں کو مار کر دلی کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ اگر آپ امیر تیمور کی
زندگی کی مکمل تفصیلی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، اور آپ دلی کی خونی تاریخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم امیر تیمور کی دہلی پر حملے کے بعد کی صورتحال اور مغل سلطنت تک کے ساری تاریخ آپ کو بتائیں گے۔